سامعین محترم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم۔ اس میں انہوں نے جھوٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جھوٹ کے حوالے سے کوئی 20 قسم کی مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں، یا وہ 20 قسم کے مصائب کے اندر انسان پھنس جاتا ہے، اس کے اوپر آفتیں آتی ہیں۔ اور یہ جھوٹ کے حوالے سے اور غیبت کے حوالے سے ہمارے ماحول معاشرے کے اندر جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب جھوٹ کو جھوٹ کہا ہی نہیں جاتا یا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اور بہت سارے مواقع تو ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹ کو بھی جائز سمجھ کے بولا جاتا ہے کہ یہاں تو چلتا ہی جھوٹ ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ بولا جائے اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کے بولا جائے، گناہ سمجھ کے بولا جائے۔ تو جب انسان جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کے بولتا ہے یا گناہ سمجھ کے بولتا ہے، یا اس کے اوپر اسے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے جھوٹ بولا، یا وہ شرمندگی ہوتی ہے اسے کہ میں نے جھوٹ بولا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بھی دیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت سے بھرپور قسم کی امید ہے کہ ایک انسان اس کو برائی سمجھ رہا ہے اور برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اسے توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ اس کے دل کے اندر احساس ہے کم از کم اس بات کا کہ یہ جھوٹ ہے، مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن جب جھوٹ کے حوالے سے انسان اتنا جری ہو جائے، اتنا بہادر ہو جائے، اتنا بے خوف ہو جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھ ہی نہیں رہا، جھوٹ تو بول رہا ہے اس پہ ندامت کوئی نہیں ہے، جھوٹ تو بول رہا ہے لیکن اسے شرمندگی کوئی نہیں ہے، تو خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت اس سے اس توبہ کی توفیق ہی سلب نہ کر لیں، خوف ہے اس بات کا۔ اور جھوٹ کے علاوہ کوئی بھی گناہ آپ لے لیں، کسی قسم کا کوئی گناہ ہو جائے، اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، اس پہ شرمندگی بھی ہے، ندامت بھی ہے، احساس بھی ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن کوئی بھی گناہ اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اس کے اوپر ندامت ہی کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر شرمندگی کوئی نہیں ہے، اور وہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ بڑا خوف ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ توبہ کی توفیق ہی سلب نہ کرے، چھین نہ لے اللہ اس سے۔ تو ہمیں اپنے ہر عمل پہ نظر رکھنی ہوگی، اور جھوٹ کے معاملے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اکبر الکبائر میں اس کو شامل کیا گیا ہے، کہ جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے جو گناہ ہیں، ان گناہوں میں جھوٹ کو شامل کیا گیا ہے، کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، ٹیک لگائی ہوئی ہے، بڑے نارمل انداز میں گفتگو چل رہی ہے۔ پوچھا بھائی آپ کو اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتا دوں، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں آپ کو؟
الا انبئکم اکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں تمہیں، جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول، بالکل بتائیں۔ فرمایا کہ جو بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ سب سے بڑا گناہ بڑے گناہوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی بھی مخلوق کو اللہ کے ساتھ لا کھڑا کر دینا کہ یہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے اور یہ مخلوق میں سے بھی کوئی یہ کام کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق تو ہوتا ہے، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، اپنا اپنی حیثیت ہے، اپنا اسٹیٹس ہے۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں، یہاں تک کہ جو صفات اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں ان صفات میں کسی انسان کو شریک کر دینا۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اکبر الکبائر، بہت بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ پہلے نمبر پہ جو آپ نے بتایا وہ شرک ہے۔ کہ فلاں اللہ رب العزت ہیں وہ شفا دے سکتے ہیں اور فلاں صاحب ہیں وہ بھی شفا دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، تو یہ کسی کی محبت کے اندر یہ ذہن بنا لینا کہ فلاں صاحب ہیں وہ مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اولاد دینے کا اختیار رکھتے ہیں، تو فلاں صاحب ہیں وہ بھی اولاد دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی صفت ایسی جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہو، اس کو کسی مخلوق کے اندر تصور کر لینا، سوچ سمجھ لینا کہ یہ مخلوق میں بھی کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ رب العزت کی صفات کے حامل ہے، یہ شرک ہے۔ اور ذات کے اندر تو ویسے ہی ہے جیسے یہودیوں کا عیسائیوں کا عقیدہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، الہود اللہ کا بیٹا حضرت عزیر کو بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو بنا لیا، یہ تو صراحتاً شرک ہے۔ تو شرک کا کوئی بھی درجہ ہو وہ ناقابل معافی ہے اللہ کے یہاں، کوئی بھی درجہ ہو اللہ کے یہاں ناقابل معافی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اکبر الکبائر میں پہلی چیز بتائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ ہمیں اپنے تمام یہ جیسے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، بات ختم، ایک جملے کے اندر پوری بات کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس جملے کی حقیقت ہمیں سمجھا دے۔ کہنے کو تو بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں کی حقیقت اور ان کا اصل ہمارے اندر اتر جائے، یہ کمال ہوتا ہے۔ ورنہ بڑے بڑے خوبصورت جملے ہمیں ملتے ہیں، پڑھنے کو بھی ملتے ہیں، سننے کو بھی ملتے ہیں، تو جملوں کی حد تک ہوتا ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب کوئی اچھی بات پڑھیں، اچھی بات سنیں، تو دعا کیا کریں اللہ اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے۔ تو پہلی چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ بھائی شرک سے بچنا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ تمام 1,24,000 انبیاء کی دعوت کا جو مرکز ہے، اگر ان سب کا خلاصہ نکالا جائے، 1,24,000 انبیاء کی دعوت کا خلاصہ اور پورے قرآن کا خلاصہ اور ساری احادیث کا خلاصہ اور سارے کا سارا خلاصہ ایک نقطے کے اوپر ہے، وہ توحید ہے، وہ توحید ہے۔ بہرحال دوسرے نمبر پہ بتایا حقوق الوالدین، کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور قرآن نے جہاں پہ توحید کا ذکر کیا، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا ذکر کیا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، وہاں پہ ساتھ اللہ نے والدین کے حقوق کا بھی ذکر کیا، ملا کے۔
بہت کم کہیں ایسی جگہ ہوگی جہاں پر کچھ اور ذکر ہے. اور یہاں تک فرما دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ بھی والدین کے سامنے اف، لفظ اف یہ بھی نہیں کہنا. باقی باتیں تو بہت بات کی ہیں، ان کو جھڑکنا، ان کے سامنے غصے سے بات کرنا، ان کی بات کی نافرمانی کرنا، یہ تو بات کی ساری باتیں ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس اف سے کوئی چھوٹا کوئی حرف ہوتا، کوئی لفظ ہوتا، کوئی ادنا درجہ ہوتا تو اللہ رب العزت اسے ذکر کرتا. یہ سب سے کم درجہ ہے کہ آدمی کسی کے سامنے اف کہتے ہیں، بہت کم درجہ ہے. اور میں کہ اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی ہوتا اللہ رب العزت اسے ذکر کرتا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرتے. بہت پیار سے، بہت محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے. یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں، ایک صاحب آئے آپ علیہ السلام کے پاس، فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور اس غرض سے آئے ہیں کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. جہاد اسلام کے بہت بڑے عظیم الشان کاموں میں سے ایک کام ہے، بہت بڑے کاموں میں سے. اور یہ بات یاد رکھیے، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ اب جہاد ہم مختلف معنی میں لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ذکر کرنا بھی جہاد ہے، ٹھیک ہے جی، اور راستے سے تکلیفیں چیز بھی ہٹا دیے بھی جہاد ہو گیا، اور فلاں بھی جہاد ہو گیا، فلاں بھی جہاد، سب جہاد ہو گیا. صحابہ کے دور میں، آپ علیہ السلام کے دور میں جہاد ایک ہی معنی میں ہوتا تھا اور قتال کے معنی میں ہوتا تھا. اب تھوڑے سے ہم ماڈرن ہو گئے ہیں اور انگریزوں کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے معزز ہو جائیں انگریزوں کی نظر میں، یورپ کی نظر میں ہمارا سٹیٹس ذرا اپ ہو جائے. تو اس چکر میں پھر ہم نے کیا کیا کہ ہر چیز کو جہاد کر دیا اور ہر موت کو ہی شہادت کر دیا. ٹینشن نہیں پتا کہ ہم تھوڑے سے روشن خیال ہو گئے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ عزت اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں اسی کی ہوگی جو سچا مومن ہوگا، اور اصل عزت وہی ہے. یورپ ہمیں کوئی بھی سرٹیفکیٹ دے دے لیکن آخر میں اس نے مارنا ہمیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو. یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ہاں آپ کے کچھ تجارت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ، معاملات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، پڑوسی تمہارے ہو سکتے ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ دوستی یاری کا معاملہ ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے. آج ہم یورپ کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے اور معزز ہونے کے لیے کھل کر فلسطین کی حمایت بھی نہیں کر سکتے اپنے مسلمان بھائیوں. یہ ایسا نہ ہو کہ یورپ ہمیں کوئی اور ہی سرٹیفکیٹ نہ دے دے اور ہم تو اس کی نظر میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے مسلمان بھائی کی کھل کر حمایت بھی نہیں کر سکتے. اور کفر کو آپ دیکھیں، کوئی بھی ملک ہے وہ کھل کے حمایت کر رہا ہے. اگر وہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ تو کھل کے کھڑا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہے. مسلمان کوئی بھی ملک ہے وہ آئیں بائیں شے والے چکر میں کھل کی حمایت نہیں کر پا رہا، کھل کے بول نہیں پا رہا، کیونکہ ہمیں ان سے سرٹیفکیٹ چاہیے. اور وہ اگر ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہمیں حاصل ہو گئی. بہرحال نرس کر رہا تھا کہ اس وقت جہاد ایک ہی معنی میں اور قتال کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. اور صاحب آیا کہ کہا اللہ کے نبی ہم جو آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس غرض سے حاضر ہوئے کہ ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، اور جہاد فرض عین نہیں ہوا تھا. یہ بات یاد رکھیے گا. اس وقت وہ جو ماحول چل رہا تھا اس میں فرض عین نہیں ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے والدین حیات میں زندہ ہیں؟ والدین تمہارے؟ ہاں جی اللہ زندہ ہے. اچھا زندہ ہے تو جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو، جا کے ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو.
یہاں پہ جب فرض عین نہیں ہوا تو جہاد کے مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ فرمایا جاؤ جا کر والدین کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو. اور یہ دیکھنے سننے والوں کو بتا دیا کہ اس وقت اگر جہاد فرض عین نہیں ہے تو بڑی عبادات کے اندر ایک عبادت والدین کی فرما برداری ہے. اب اس کے مقابلے میں پھر یہ بات تو بنتی ہے کہ آپ انہیں اف تک بھی نہ کریں. اور میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، انہیں کچھ شولڈر کا ایشو ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح MRI کروانی ہے شولڈر کی، اور ہفتے 2 ہفتے بعد غالباً میں نے ان سے دوبارہ پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ کے کندھے کا کیا حال ہے، کہ جب کلاس کا ٹائم ہوا بات چیت ہوئی. کہتے ہیں حافظ صاحب کیا بتاؤں آپ کو کہ جب تک تو والدین حیات تھے تو اس کا ذکر بھی کر دیا کرتے تھے ہم، کبھی کوئی تکلیف ہوئی پریشانی ہوئی تو اس کا ذکر کرتے تھے. اب والدین حیات نہیں رہے تو کبھی کسی کے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا، بس خود ہی اپنے ساتھ ہی ہر معاملہ کو ذکر کر لیتے ہیں، اس کو ہم اپنے تک رکھتے ہیں. یہ بتائیں کہ اتنا بڑا آدمی لیکن وہ بھی والدین کے نہ ہوتے ہوئے والدین کی کمی کو اس قدر محسوس کر رہے ہیں. تو جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے تو بہت بڑا موقع ہے، ان کے لیے تو بہت بڑا میدان ہے کہ وہ دعائیں لے سکتے ہیں، تو ان کی بہت خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ جب رمضان میں عموماً ہم یہ لوگ سناتے ہیں کہ آپ نے ایک قدم پہ پاؤں رکھا ممبر کے تو فرمایا آمین، دوسرے پہ پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پہ رکھا تو فرمایا آمین. تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جس نے والدین کو اپنی زندگی میں پا لیا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکا، تباہ و برباد نہیں شخص اللہ کے لیے. تو والدین کی خدمت اور والدین کا احترام یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو حاصل ہے. اور اگر کسی کو حاصل نہیں ہے، والدین کے ہوتے ہوئے یہ حاصل نہیں ہے، تو بہت بڑا بدبخت ہے وہ شخص، بہت بڑا ناکام ہے. والدین ہیں خدمت نہیں کر پا رہا، موقع ہوتے ہوئے بھی نہیں. ایک تو موقع نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، موقع ہوتے ہوئے نہیں کر پا رہا، بہت بڑی ناکامی. والدین سے دعائیں لیں، والدین کی خدمت کریں، ان کی رائے کو احترام دیں. اختلاف ہوتا ہے رائے کا، پیار سے محبت سے سمجھائیں، ایسا انداز اختیار کریں جس میں ان کی توہین نہ ہو، ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس سے وہ اپنی انسلٹ محسوس نہ کریں. بہرحال دوسرا فرمایا کہ والدین کی فرما برداری کرتے رہنا ہے، اور والدین کی نافرمانی یہ بڑے گناہوں میں سے. آپ کو میں نے آج کا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، بڑے ریلیکس ماحول میں، اچانک سیدھے ہو گئے، سیدھے ہو کے بیٹھے، ٹیک ہٹا لیا، آگے کی طرف جھک گئے، تیسرا بتانے لگے. 2 بتائے تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائی بھی ہے، صحابہ کو بتا رہے ہیں. پہلا وہی شرک نہ کرنا بڑے گناہوں میں سے شرک، دوسرا بتایا والدین کی نافرمانی نہ کرنا، والدین کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ہے. اور پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آگے کی طرف جھکے اور فرمایا الا وقول الزور، 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 الا دہراتے گئے، کہتے گئے جھوٹی بات مت کہنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا. کئی دفعہ دہرایا کہ جھوٹ مت بولنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے، جھوٹ مت بولنا. اور اللہ معاف کرے کہ جھوٹ کے حوالے سے ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھنا یا اس کو برائی سمجھنا ہی ختم کر دیا ہے. اتنا بولا، اتنا بولا، اتنا جھوٹ بولا کہ وہ معمولی چیز لگنے لگی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے عرض کر رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اکبر الکبائر، جو بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے.
جھوٹ عام ہو گیا. اور یہاں تک کہ ایک صاحب حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک صاحب آئے میرے پاس کسی باہر ملک سے ملاقات کے لیے. ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ بھائی ویسے گپ شپ میں کتنا وقت رہ گیا آپ کا؟ تو نے کہا ویسے تو چھٹی تقریباً میری ختم ہے، لیکن اب عائزہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی چھٹی بڑھا لیں، کچھ وقت اور یہاں رہ لیں. تو میں نے سرٹیفکیٹ بھیجا ہے، امید ہے کہ چھٹی مل جائے گی. تو فرماتے ہیں میں نے کہا سرٹیفکیٹ کس چیز کا؟ تو صاحب کہنے لگے کہ سرٹیفکیٹ بیماری کا بھیجا ہے کہ بیمار ہو تو چھٹی اس طرح آسانی سے مل جاتی ہے، ویسے چھٹی ملتی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا بھی کیسے آرام سے آپ نے کہہ دیا کہ سرٹیفکیٹ بھیج دیا اور چھٹی مل جائے گی، کتنے آرام سے آپ نے یہ بات کی ہے، اور اس کے اندر کتنا بڑا جھوٹ ہے. پہلے یہ کہ آپ نے خود جھوٹ بولا کہ آپ بیمار ہیں اور آپ صحت مند ہیں، ایک جھوٹ تو یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے دوسرے بندے کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا کہ وہ آپ کے بارے میں یہ لکھ رہے جانتے ہوئے کہ آپ صحت مند ہیں، وہ یہ لکھ رہے کہ آپ بیمار ہیں. آپ نے اسے مجبور کیا کہ وہ جھوٹ بولے. اور تیسرا یہ کہ کوئی للہ فلہ اتنا مہربان تو ہوگا نہیں کہ لکھ کے دے دے آپ کو سرٹیفکیٹ بنا کے دے دے کہ یہ بیمار ہے صاحب، کچھ تو لین دین ہوا ہوگا آپ کا. یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی غلط ہے. اور پھر آپ جب یہ اپنی بیماری کی چھٹی لیں گے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ بیماری کی چھٹی تنخواہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر آپ کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی آپ کو مل گئی اس بیماری کی، آپ صحت مند ہیں، آپ نے خود کو بیمار ان کے سامنے شروع کیا ہے، اب یہ ان دنوں کی جو پیسے آپ کو ملیں گے یہ بھی حرام اور 100% حرام. اب آپ کی کمائی کے اندر یہ حرام بھی شامل ہو گیا اور یہ آپ بھی کھائیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے. تو صرف آپ نے کہا کہ میں نے تو بیماری کا سرٹیفکیٹ بنایا، لیکن اس ایک جھوٹ کے اندر اور کتنے جھوٹ چھپے ہوئے ہیں، کتنی خرابیاں چھپی ہوئی ہیں اس ایک جھوٹ کے اندر، اور آپ نے کتنے آرام سے کہہ دیا. اور یہ چیز ہمارے ہاں بڑی عام ہو چکی ہے. صرف یہ سرٹیفکیٹ کی بیماری کا، بلکہ ہم تو نوکریاں حاصل کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کے سرٹیفکیٹ بنوا دیتے ہیں. ایک صاحب کے اندر کوئی خاص مہارت نہیں ہے، کوئی اسکلز نہیں ہے، وہ بنا لیتے ہیں، سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں. یہ چیزیں مجھے آتی ہیں. اب لوگوں کی سیویاں دیکھ لیں، اس کے اندر کتنی زبانیں ان کو آتی ہوں گی، اور شاید اس زبان سے کوئی شروع ہو نہیں ہونا، اور کہیں ہمیں مہارت ہے اس کے اوپر. اور اس طریقے سے بہت ساری اور چیزیں شامل کر لیتے ہیں جو 100% حرام عمل ہے، ٹھیک نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، یہ جھوٹ ہے، اس سے بچنا ہوگا ہمیں. اور پھر ایک بڑی جھوٹ کی بیماری جس کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، جو لوگ تجارت کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کے ہاں خبر بھی نہیں. ایک چیز خریدی ہے 1000 کی، اس کا بل بنوا لیا 1500 کا، اور جا کے دیا جی تو میں نے 1500 کی خریدی ہے، اور 500 مار لی، 1000 تو لگ گیا. یہ ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے ہمارے پورے ماحول کے اندر. 100% حرام کام ہے، جھوٹ ہے 100%. چیز کچھ بھی خریدی، آگے کچھ بتایا. تو تجارت جو لوگ کرتے ہیں ان کو سامنا ہوتا ہے ان چیزوں کا، بڑی پریشانی ہے ان لوگوں کے لیے. تو یہ جھوٹ بول کر پیسہ کمانا یہ تو بہت ہی غلط حرکت ہے، اخلاقیات سے بھی بہت گری ہوئی چیز ہے. تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے. اور پھر ایک جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہمارا سوشل میڈیا. ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دوسرا اس کو آگے پھیلاتا چلا جاتا ہے. اور یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، اور کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ کوئی بھی بات سنی سنائی اس کو آگے پھیلانا شروع کر دے بغیر تحقیق کے. کوئی تحقیق نہیں، آگے پھیلا رہے ہیں. ایک آدمی سے سنا فلاں صاحب بیمار ہیں، اور میں نے آگے کہہ دیا جی فلاں صاحب کے بارے میں سنا وہ بہت بیمار ہیں. آگے جس کو بتایا اس نے اگلے کو بتایا کہ فلاں صاحب کے بارے میں سنا وہ تو بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، اور اس نے آگے والے کو بتایا کہ میں نے فلاں صاحب کے بارے میں سنا وہ تو اسپتال میں داخل ہیں.
تو ہو سکتا ہے کہ 8-10 کے بعد وہ بندہ مر ہی جائے، کوئی تحقیق نہیں، وہ بیمار تھا بھی نہیں تھا، کتنا بیمار تھا کوئی پتہ نہیں ہے. بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے بس وہ بات آگے چل رہی ہے اور چلتے جا رہی ہے، اور پورا ماحول خراب ہوتا ہے، پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیاں تک چلی جاتی ہیں اور کوئی تحقیق نہیں ہے کہ بات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں. بس وہ فیس بک پہ بیٹھے ہیں اور چلا ہی جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، چل رہا ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے. اور آپ نے اسلام نے فرمایا کہ بھئی جھوٹا ہونے کے لیے ایک آدمی کافی ہے، اتنا کہ آدمی جھوٹا ہے، بغیر تحقیق کے بات آگے چلا رہا ہے، خود تحقیق نہیں کر سکتا، خاموش ہو جائے، جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں ان کے حوالے کر دے بات، جس قابل ہیں کہ تحقیق کر سکتے ہیں ان کے حوالے کر دے، خود بس خاموش ہو جائے. کر سکتا ہے تو خود تحقیق کرے. اور جب پوچھا جاتا ہے ہاں جی کیا میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے کہا تھا، بس میں نے بھی کہا تھا، اس کے اوپر اعتماد کیا. اور اللہ کے ہاں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نے اس کے اوپر اعتماد کیا، میں نے بھی کہہ دیا، یہ اللہ کے یہاں تو کوئی دلیل نہیں ہے. خود کیا کیا؟ خود فیس بک پہ بیٹھ کے فارورڈ کرتا رہا، بس ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے. تو جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی بات کو جب وہ آگے پھیلا رہے ہیں، ذری بات ہے میں نے تو ایک دفعہ شیئر کیا، آگے اس کو کسی اور نے کیا، اس سے آگے کسی اور نے کیا، تو بالکل پھیل گئی، ایک دم سے بات پھیل گئی اور پتہ ہی نہیں ہے کہ بیچ میں حقیقت ہے کیا. ابھی ہمارے ہاں جو ایک واقعہ چل رہا ہے، ایک دو صاحب نے بڑی شد و مت کے ساتھ بات کی. میں نے ان سے کہا یار یہ کچھ چیزیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ مجھے بتا دیں، میں بھی تحقیق کروں اس حوالے سے. ہمیں آواز اٹھانی چاہیے لیکن تھوڑی سی تحقیق کر کے میں بھی کروں. آپ مجھے 8-10 سوال ہیں، ان کے جواب بھیج دیں، اور یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کسی بلاگر کو اٹھا کے بھیج دیا. آپ کے پاس جو پروف ہے مجھے بھیج دیں، میں بھی اس حوالے سے کچھ کام کر رہا ہوں. کیونکہ 10-12 سوال تھے، میں نے کہا مجھے بھیج دیں. بڑا ایکٹیو تھا وہ بندہ، آپ ویٹ کریں میں بھیجتا ہوں، بس ابھی بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب دوبارہ میں نے کہنا بھی چھوڑ دیا کہ اس کو بھی شرمندگی ہوگی بار بار کہتے ہوئے. تو کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، صرف اصلاح مقصود ہوتی ہے. تو جو چیز آپ کے ذہن میں پختہ ہے، آپ کی تحقیق ہو چکی ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہے، تو آپ وہ بات کریں. اور ہر خلاف واقعہ بات اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کے حق میں جھوٹ ہے، ختم، اتنی سی بات سمجھ. کوئی بھی بات جو خلاف واقعہ ہے، اس سے تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہے، وہ جھوٹ ہے. اور آپ نے صلی اللہ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جھوٹ جو ہے یہ منافقین کی علامات میں سے ہے. اذا حدث کذب، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ یہی ہے جو خلاف واقعہ بات ہے، بس وہ جھوٹ ہے.